بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَزِدْنِي فَهْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے کے اندر تبلیغ کرتے رہے 13 سال، چونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی پاور اور طاقت نہیں آئی تھی اس علاقے میں، اس لیے وہاں پر 2 طرح کے ہی انسان سامنے آئے۔ ایک تو وہ گروپ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمایتی تھا، آپ کے اوپر ایمان لانے والا تھا، مسلمانوں کا گروپ، اور یہ خالص مسلمان تھے۔ اور دوسرا گروپ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مخالف گروپ تھا، آپ کا دشمن گروپ تھا، اور یہ خالص دشمن تھے۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، وہاں پر مسلمانوں کے پاس جمعیت اکٹھی ہو گئی، پاور اور طاقت آ گئی، اور سارے کے سارے مسلمان وہاں پر ہی جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مدینے کے اندر بھی تعداد موجود تھی مسلمانوں کی، ادھر مکے سے بھی ہجرت کر کے وہاں پر چلے گئے، اور جو کوئی ارد گرد سے مسلمان ہوتا تھا وہ بھی مدینے میں ہی آ کر رہائش پذیر ہو جاتا۔ یوں مسلمانوں کے پاس پاور اور طاقت آتی گئی، اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ یوں ایک چھوٹی سی ریاست جو ہے وہ مدینے کے اندر قائم ہو گئی۔ جب ریاست قائم ہوئی، مسلمانوں کے پاس پاور اور طاقت آئی، تو بعض لوگ پھر ایسے بھی سامنے آئے کہ جنہوں نے وقتی ضرورت کے تحت اسلام کا لبادہ اوڑھا اور مسلمانوں کی صفوں میں گھس گئے۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا بھی تھا، اور دنیاوی فوائد بھی حاصل کرنا تھا۔ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ لگے رہیں، مسلمان سمجھیں کہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، جو فائدہ حاصل ہوگا اس کے اندر یہ شریک ہو جائیں گے، اور کوئی راز وغیرہ بھی پتہ چل جائے گا تو وہ راز دشمنوں کو بیچ کر وہاں سے بھی فوائد حاصل کریں گے۔ ایک تیسرے گروپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مخلص صحابہ کا واسطہ پڑا، جنہوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، جن کو شرعی اصطلاح کے اندر منافق کہا جاتا ہے۔ آج سے انشاءاللہ ہم یہ موضوع شروع کر رہے ہیں کہ منافق کون ہوتا ہے، اس کی صفات اور خصوصیات کیا ہیں، اور کیا ہمارے اندر تو وہ صفات اور خصوصیات نہیں پائی جاتی؟ اگر پائی جاتی ہیں تو ہم نے اس سے بچنا ہے، اور اگر نہیں پائی جاتی تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینے کے اندر، تو وہاں پر یہ تیسرے گروپ سے جو واسطہ پڑا تھا، ان کو شرعی اصطلاح کے اندر منافق کا نام دیا گیا۔ منافق کا مطلب ہوتا ہے، یہ نافقہ ینافق منافقۃ فہو منافق، باب مفعلہ سے اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔
پردہ ڈالنا۔ تو منافق چونکہ اپنے کفر کو چھپا رہا ہوتا ہے، اپنی دلی کیفیت کو چھپا رہا ہوتا ہے، بظاہر اس نے اسلام کو اوڑھا ہوا ہے، لیکن جو اندر سے کفریہ عقائد ہیں، کفریہ باتیں ہیں، کفریہ نظریات ہیں، ان کو اس نے چھپایا ہوا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے، اس لیے اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کی ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جنگلی چوہا جو ہے وہ جب اپنی بل بناتا ہے تو اس بل کے اندر ایک خفیہ راستہ بھی رکھتا ہے کہ اگر اس کو کوئی پکڑنے کے لیے آئے، شکار کرنے کے لیے آئے، تو وہ اس خفیہ راستے سے بھاگ جائے۔ یعنی چوہے کی بل کو بھی نفاق کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے بھاگنے کے لیے ایک خفیہ راستہ رکھا ہوتا ہے، وہ راستہ اس نے چھپایا ہوتا ہے جو شکاری کو پتہ نہیں چلتا، یا جو اس پر حملہ آور ہو رہا ہے، کوئی جانور اگر حملہ آور ہو رہا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح منافق جو ہے اس نے بھی بھاگنے کے لیے ایک راستہ جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے کہ اگر میں ادھر پکڑا گیا، نمایاں ہوگا، تو میں دوسری طرف چلا جاؤں گا، نکل، ان کو تو پتہ ہے نا کہ میں ان کا ساتھی ہوں۔ اس نے بھاگنے والا راستہ جو ہے وہ بھی رکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سرنگ کو دیکھیں گے، ٹنل، اس کو بھی عربی زبان کے اندر نفق کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا دو طرفہ راستہ ہوتا ہے، ایک طرف جائیں دوسری طرف نکل جائیں۔ تو منافق جو ہے وہ بھی دو طرفہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی ہے، ان کے ساتھ بھی ہے، ادھر سے فائدہ ملے گا ادھر چلا جائے گا، ادھر سے فائدہ ملے گا ادھر آ جائے گا۔ جیسے سرنگ سے بندہ جو ہے ادھر سے جائے تو دوسری طرف نکل جاتا ہے، اس طرف سے آئے تو اس طرف نکل جائے گا۔ تو منافق اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو ظاہر کچھ کرتا ہے، اندر کچھ رکھتا ہے۔ شرعی اعتبار سے منافق دو طرح کے ہیں، ایک اعتقادی منافق ہیں اور ایک عملی منافق ہیں۔ اعتقادی منافق کا مطلب ہے کہ انسان کافر ہے، اس کے عقائد کفریہ ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو سچا نہیں مانتا، قرآن مجید کو اللہ کی کلام نہیں مانتا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو شو مسلمان کرتا ہے، ظاہراً وہ کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تمہارا ساتھی ہوں۔ یعنی جو اندر سے کافر ہے اور اوپر سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ ہے اعتقادی منافق، کیونکہ اس کا عقیدہ کفریہ ہے۔ وہ اندر سے مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، قرآن مجید اللہ کی کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سچا نبی بنا کر نہیں بھیجا، یہ اور اس طرح کے دیگر کفریہ عقائد اس کے اندر ہوتے ہیں۔ ایسا بندہ جو ہے وہ کافروں سے بھی بدتر ہوگا قیامت والے دن۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں یہ جہنم کے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے، کیونکہ کافر کا تو پتہ ہے یہ ہمارا دشمن ہے، یہ غیر مسلم ہے، اس سے بچاؤ بالکل ممکن ہے۔ لیکن جو آدمی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہماری صفوں کے اندر گھسا ہوا ہوگا، اس سے نقصان جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اس سے بچنا ناممکن ہوتا ہے، آستین کا سانپ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کی سزا کافروں سے بھی بدتر رکھی ہے۔ دوسری قسم ہے منافق کی عملی منافق، عملی نفاق۔ عملی نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کو سچا مانتا ہے، سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے، قرآن مجید کو اللہ کی کلام مانتا ہے، یعنی اندر سے بھی وہ مسلمان ہے،
اوپر سے بھی مسلمان ہے، لیکن اس کے اندر بعض ایسی بدعمالیاں پائی جاتی ہیں کہ جو منافقوں کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ یہ بندہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، یہ بندہ کافر نہیں ہوتا، یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اندر سے بھی مسلمان ہے، باہر سے بھی مسلمان ہے، دل سے بھی مسلمان ہے، اوپر سے بھی مسلمان ہے، لیکن صرف اس کے اندر کچھ خامیاں ایسی پائی جاتی ہیں، کچھ بدعملیاں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جو منافقوں کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، ان جیسی صفات کا یہ حامل ہے۔ یعنی ایسے انسان کو ہم عملی طور پر کمزور انسان کہہ سکتے ہیں، اس لیے یہ قسم ہے عملی منافق کی۔ یہ انسان کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو سزا دینے کے بعد اس کو معافی ملے گی، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ویسے ہی اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیں گے، اگر یہ توبہ کے بغیر مر گیا تو۔ اگر دنیا میں توبہ کر لیتا مرنے سے پہلے پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو بخشا ہوا ہے انشاءاللہ، لیکن اگر یہ گناہ اس کے کھاتے میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو اس کو سزا دینے کے بعد معافی مل جائے گی۔ معافی بہرحال اس کو مل جائے گی، کیونکہ یہ اندر سے بھی مسلمان ہے اور اوپر سے بھی مسلمان ہے، صرف اس کے اندر کچھ عملی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ عملی کمزوریاں اور عملی کوتاہیاں کیا ہیں، وہ آپ کے سامنے آج کے خطبے کے اندر انشاءاللہ کچھ رکھتا ہوں، تاکہ ہم ان کو سمجھ لیں، پرکھ لیں اور اپنا محاسبہ کر لیں۔ وہ میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں۔ اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہمیں ان سے بچنا ہے، اور اگر نہیں پائی جاتی تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم الحمدللہ پھر مومن ہیں، اندر سے بھی مومن ہیں، اوپر سے بھی مومن ہیں، اور اگر وہ پائی جاتی ہیں تو پھر ہمارے اندر عملی کوتاہی ہے، ان کو دور کرنا ہے۔ منافق کی پہلی علامت اور پہلی نشانی، چونکہ الحمدللہ ہم اعتقادی اعتبار سے سارے مسلمان ہیں، الحمدللہ عقیدہ ہمارا جو ہے وہ دلی اعتبار سے اللہ اور اللہ کے رسول کو اور قرآن مجید کو سچا ماننے والا ہے، اور ظاہری طور پر بھی ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اس لیے آج کے دور کے اندر ہمارے اندر اعتقادی نفاق جو ہے وہ شاید ہی کسی جگہ پر آپ کو ملے، شاید ہی کسی جگہ پر۔ عملی نفاق جو ہے وہ بہرحال مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور پہلی چیز جو منافق کی علامت ہے، جو قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر بھی بیان کی ہے، وہ ہے جھوٹ بولنا۔ قرآن مجید کی آیات کریمات جو میں نے آپ کے سامنے خطبے کے شروع میں تلاوت کی ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اعتقادی منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن ہیں وہ مومن نہیں، مومن نہیں ہے وہ، وما ہم بمومنین، کیونکہ اعتقادی طور پر دلی اعتبار سے وہ ایمان نہیں لا رہے، صرف ظاہری طور پر وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری کے اندر بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ ان منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ یعنی منافقوں کو جو سزا ملے گی ان کے جھوٹ کے سبب ملے گی۔ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جھوٹ بولنا یہ منافقوں کی علامت ہے، منافقوں کا طرز عمل ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المنافقون، پوری ایک سورت ہی ہے ان کے نام پر،
کیونکہ اس کے اندر منافقین کے راز اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں, یہ کاذبون ہیں, جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں یہ. کیونکہ یہ اوپر سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن دلی اعتبار سے یہ آج بھی اپنے پرانے مذہب کے اوپر قائم ہیں, پرانے اعتقادات کے اوپر قائم ہیں. یہ آپ کو سچا رسول دلی اعتبار سے نہیں مان رہے. تو یہ اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منافق جو ہے یہ جھوٹے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نفاق کی ایک علامت جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے, ایک نشانی جھوٹ بولنا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ کے اندر منافقین کا تذکرہ کیا. قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا نا تو وہاں پر یہ کیا حرکت کریں گے. جب یہ اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے, فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا. اس دن کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا. فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ. تو یہ اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے آج یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ. اور وہ سمجھیں گے کہ بات کچھ بن گئی ہے. قسمیں کھا کر جو ہے نا وہ یہ سمجھیں گے کہ بچ جائیں گے, ہم چھٹکارا ہو جائے گا, ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا. ہم نے لگتا ہے کہ قسمیں اٹھا کر اللہ کو مطمئن کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے جیسے آج یہ تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں, قیامت والے دن اٹھنے کے بعد میرے سامنے یہ قسمیں اٹھائیں گے, قسمیں کھا کر اپنے ایمان کی گواہی دیں گے. اور وہ سمجھیں گے کہ وہ کسی نہ کسی دلیل کے اوپر, بنیاد کے اوپر کھڑے ہیں, ان کی بات کچھ بن گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم ہم الکاذبون. خبردار, یاد رکھو یہی جھوٹے لوگ ہیں, یہ جھوٹ بولنے والے ہیں. یعنی منافقین کا طرز عمل آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جیسے وہ دنیا کے اندر جھوٹ بولتے ہیں نا, قیامت والے دن اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں, وہاں پر بھی جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ منافق کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آیت المنافق ثلاث. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اس میں سے ایک نشانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا حدث کذب. جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا. قرآن مجید کی آیات کریمات آپ کے سامنے رکھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان صحیح مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے, یہ آپ کے سامنے رکھا. ان سارے دلائل سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ منافق کی نشانی ہے, یہ اس کی علامت ہے. منافقین کا یہ وتیرہ ہے, ان کا طرز عمل ہے. اب ہم اس کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں, لاگو کرتے ہیں, اور ہم ہر بندہ, میں بھی آپ بھی, اپنی اپنی جگہ پر رہ کر اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھ لیں کہ اگر تو ہمارے اندر یہ جھوٹ بولنے والی بیماری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر عملی نفاق پایا جاتا ہے. اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھوٹ سے محفوظ رکھا ہے. منافق جیسی علامت ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی. یہ ہمارے لیے سبق ہے. دوسری علامت اور دوسری نشانی منافقین کی ہے مکر و فریب, دھوکہ دینا. قرآن مجید کی آیات کریمات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی خطبے کے شروع میں, ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم. یہ منافق
اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یعنی منافق کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، مکر و فریب سے کام لے رہا ہوتا ہے۔ اب اس بیماری کو ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھ لیں، ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ کیا ہم لوگوں سے فراڈ تو نہیں کرتے؟ کیا لوگوں سے دھوکہ تو نہیں کرتے؟ اپنی اپنی دکانوں پر بیٹھ کر، اپنے کاروبار پر بیٹھ کر، اپنی گدی پر بیٹھ کر، اپنے عہدے پر بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے، کیا طرز عمل ہے ہمارا؟ ہم انصاف سے کام لیتے ہیں یا دھوکے سے کام لیتے ہیں؟ پچھلے جمعہ آپ کے سامنے کرپشن کے حوالے سے بات کی گئی تھی، تو اس بات کو پچھلے خطبہ جمعہ کے ساتھ بھی ملایا جا سکتا ہے کہ ہم کرپشن تو نہیں کر رہے۔ آٹے کے اندر، چینی کے اندر، دال کے اندر، بچوں کے کھانے والی چیزوں کے اندر، پیٹرول کے اندر، یہ اور اس طرح کی دیگر چیزیں۔ بلکہ یہ تو کاروباری لوگوں کا معاملہ ہے، مذہبی لوگ بھی جو ہیں وہ دھوکے سے کام لے رہے ہیں۔ دیندار لوگ جو مذہب کے نمائندہ ہیں وہ بھی کرپشن کرتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے حوالے سے بات بیان کی، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ وہ جھوٹ موٹ کے مسئلے بنا کر نا اللہ کے ذمے لگاتے ہیں تاکہ وہ مال لوگوں سے کمائیں، مال ہڑپ کریں۔ ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ خاص میرے لیے اور مجھ جیسے دیگر جو لوگ ہیں، یہ ان کے لیے مسئلہ ہے۔ اگر تو ہم لوگوں کو دین کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے اندر بھی یہ نفاق کی علامت پائی جا رہی ہے۔ غلط مسئلے لوگوں کو بتا کر کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ یہ کسی بھی دینی رہنما کو یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمہ جھوٹ لگائے۔ ابھی صبح ہی میں حدیث پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کر میرے ذمہ جھوٹ لگاتا ہے نا، وہ اپنا ٹھکانہ آگ کے اندر بنا لے۔ پھر اب ہمارے معاشرے کے اندر کئی ایسے خطیب ہیں، کئی ایسے اہل علم شمار ہوتے ہیں، بلکہ کئی ڈاکٹر ہیں، اور ان کے آگے پیچھے کئی القابات لگے ہوتے ہیں، جان بوجھ کر جھوٹی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں، جان بوجھ کر۔ اور جب بات کر لیجیے، یار مزہ بڑا آتا ہے جھوٹی حدیث بیان کرنے میں۔ وجہ کیا ہے؟ لوگ بڑے خوش ہوں گے اور لوگ جو ہے وہ پھر جیبیں بھی گرم کریں گے۔ آج تو ڈاکٹر صاحب نے تو، مولوی صاحب نے تو کمال کر دیا، آج تو انہوں نے ایسا عمل بتایا ہے کہ کیا ہی بات ہے جی، 80 سال کے گناہ، بلکہ 7 نسلوں کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ کیا بات ہے جی! اچھا جی، اس کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث سے؟ نہیں، دلیل تو کوئی نہیں ہے، بہرحال مزہ بڑا آیا ہے آج مول صاحب کی بات۔ یہ اس طرح کی باتیں بھائی، یہ جو بھی دینی بندہ ہے، یہ اس کے اندر مکر و فریب اگر پایا جاتا ہے، اس کے اندر نفاق کی علامت پائی جاتی ہے۔ تو منافق بندے کا یہ طرز عمل ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنی گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھنا ہے، کیا ہم لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ کسی بھی معاملے کے اندر کاروباری بندہ اپنے کاروبار کے حوالے سے دیکھے،
دینی بندہ اپنی علمی حیثیت کے مطابق چیز کو دیکھے، گلی محلے والے وہ اپنے ہمسایوں کے متعلق دیکھے، رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کے متعلق، ہر بندہ جو ہے وہ جس بھی لیول پر ہے اس کو دیکھے کیا وہ لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ اگر وہ دے رہا ہے تو بھائی اس کے اندر منافقوں والی علامت ہے، وہ خواہ میں ہوں خواہ آپ ہیں۔ اور اگر نہیں ہے، دھوکہ نہیں دے رہا، انصاف سے کام لے رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔